الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر وذی وقار بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت تلاوت کی ہے. 30ویں پارے کی سورت ہے یہ. اس کا نام ہے سورۃ التکاثر. مکی سورت ہے. 8 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت کا دعویٰ اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ سورت بندوں کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی طرف رغبت پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. میں اپنے بیانات میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن ان 4 مضامین کا ذکر کرتا ہے جو اہم ترین مضامین ہیں. کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلے اللہ کی توحید ثابت کرتا ہے قرآن. پھر توحید کے اثبات کے مختلف طریقے اپناتا ہے قرآن. پھر توحید کے مقابل جو چیز ہے شرک تو قرآن اس کی جڑیں کاٹتا ہے. پھر توحید کے اندر وارد ہونے والے اعتراضات عقیدہ توحید پر قرآن ایک ایک اعتراض اور ایک ایک شبہ کو رد کرتا ہے.
قرآن دوسرا مسئلہ اور مضمون جو ذکر کرتا ہے وہ ہے اثبات رسالت، کہ اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا ہے۔ آپ سچے رسول ہیں، آپ پر وارد ہونے والے مشرکین، معاندین، منکرین کی طرف سے جو اعتراضات، جو شبہات ہیں، قرآن ان کی جڑیں کاٹتا ہے۔ تیسرا مضمون قرآن ذکر کرتا ہے صدق الکتاب، صداقت الکتاب، کہ یہ قرآن میری سچی کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کو قرآن مختلف دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کیسے ہے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 4، چوتھا مضمون جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، عقیدہ آخرت، فکر آخرت، کہ قرآن اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ لوگو ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس دن اللہ اس بنائے ہوئے، اس مزین کیے ہوئے نظام کو ٹھپ دے گا، لپیٹ کے رکھ دے گا، درم برم ہو جائے گی یہ زینتیں، یہ بناوٹیں، یہ سب کچھ زیر و زبر ہو جائے گا، اور ایک نیا جہان قائم ہوگا جہاں عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں گے، جہاں جو سعادت مند ہے تو ہمیشہ کا سعادت مند ہے، اور جو بدبخت ٹھہرا تو وہ بدبختی ہمیشہ کی ہے، جس کو خوشی ملی وہ خوشی ہمیشہ کی ہے، زندگی ہمیشہ کی ہے۔ قرآن اس عقیدے کو ثابت کرتا ہے، اور قرآن کریم کا یہ چوتھا جو مضمون ہے، یعنی قرآن کریم کا چوتھا حصہ اللہ نے اس کے لیے وقف کیا ہے، تقریباً اس مضمون کا یہ آخری سورت ہے، یہ آخری سورت ہے، سورۃ التکاثر۔ یعنی یہ بتلا رہا ہے قرآن کہ قرآن مکمل ہونے والا ہے، 30ویں پارے میں جا رہے ہو مسلمانوں، انسانوں۔ اس 30ویں پارے میں اللہ نے جس مضمون کو فاتحہ سے مالک یوم الدین، سورہ بقرہ سے وبالآخرۃ ہم یوقنون سے شروع کیا تھا، آخری سورت یہ اس کی پوری سورت میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ پھر دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں سورت کا، پھر آپ کی توجہ چاہوں گا اور اختصار کے ساتھ تشریح ذکر کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، او لوگو تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، التکاثر بہت زیادہ لالچ نے، ہرس نے، الہاکم التکاثر تمہیں غفلت میں ڈال دیا، غافل کر دیا تمہیں، التکاثر کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا ہے، التکاثر کثرت کی طلب میں، کثرت کے اندر ایک دوسرے پہ فخر کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی تم نے قبریں، قبروں کی زیارت کر لی۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلد ہی تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون پھر ان قریب تم جان لوگے۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین
اگر تم جانتے یقینی علم کے ساتھ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے الجحیم جہنم کو ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر البتہ ضرور بضرور تم اس جہنم کو دیکھو گے عین الیقین یقین کی آنکھ کے ساتھ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر البتہ ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں پہلی آیت الہاکم التکاثر تمہیں کثرت کی طلب نے کثرت کی لالچ نے تکاثر باب تفاعل کا صیغہ ہے تو باب تفاعل کا مطلب کیا ہے تکاثر کا ایک دوسرے سے کثرت میں ریس لگانا آگے بڑھنا اور صرف آگے بڑھنا ہی نہیں اس بڑھنے میں اس کثرت میں ایک دوسرے پر فخر کرنا غرور کرنا اس بات نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے الہاکم التکاثر لیکن قرآن کیا کہتا ہے ہری پور والو یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت المنافقون 28واں پارہ ہے میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں آپ کی توجہ ہے نا سورت المنافقون اس کی آیت نمبر 9 ہے قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ او مومنو لا تلہکم تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے اموالکم تمہارے مال ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے تو ذرا سورت التکاثر کی یہ پہلی آیت اور سورت المنافقون کی آیت نمبر 2 میں لاؤ پھر آپس میں دیکھو آیت اس کی وضاحت کرتی ہے ادھر فرمایا الہاکم التکاثر تمہیں کثرت کی لالچ اور حرص نے غفلت میں ڈال دیا ہے اب آپ کہیں گے کس چیز کی کثرت نے وہ کثرت تو ہے لیکن وہ چیز نہیں بتلائی کہ وہ کیا چیز ہے تو سورت المنافقون میں فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم او میرا مومن بندہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد میری یاد سے غافل نہ کر دے اللہ اولاد بری چیز نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے مال بھی بری چیز نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے ان ترکا خیرن الوصیہ ان ترکا خیرن الوصیہ انہو لحب الخیر لشدید یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے تو مال حلال کا ہو اور اسے اللہ کا حق ادا ہو تو یہ مال خیر ہے لیکن ایسا نہ ہو
کہ اس کی کثرت تمہیں اللہ ہی سے غافل کر دے، تمہیں اللہ کا خیال بھی نہ رہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کا بھی خیال نہ رہے، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ حلال حرام کی تمیز، نہ اس کی رضا و ناراضگی کی کوئی پرواہ، بس لگا ہے 2 سے 4 ہو جائے، 4 سے لاکھ ہو جائے، لاکھ سے کروڑ ہو جائے، بس بنا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم، تمہیں تمہارا مال ہلاکت میں غفلت میں نہ ڈال دے، ولا اولادکم، کہیں ایسا نہیں ہے پہلے اولاد مانگے جا رہا ہے، جب رب نے اولاد سے نواز دیا تو جس رب نے نوازا اسی رب کو بھول گیا، اولاد کی فکر لگی ہے لیکن اولاد دینے والے ہی کو بھول گیا، اس کا خیال تک نہ رہا۔ فرمایا یہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، بلکہ اگلے جملے پہ غور کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو کیا اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ نانا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ تو سمجھے گا میں نے بچت کر لی ہے، یہ تو سمجھے گا میں نے منافع کما لیے، لیکن جو مال تجھے اللہ سے غافل کر دے رب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، گھاٹا اور تاوان تیرا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور ہری پور والو یہ ایک مقام نہیں ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ آج سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ذرا کیسے قرآن جھنجھوڑتا ہے۔ سورۃ الحدید 27واں پارہ اور سورۃ حدید کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ مزید وضاحت کر دی اس تکاثر کی کہ جس کثرت نے، جس حرص و لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، وہ کس چیز کے اندر مقابلہ کرنا ہے، کس چیز کی کثرت میں؟ فرمایا اعلموا، جان لو لوگو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے۔ اللہ پوری زندگی کو کیا کہہ دیا؟ لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے، وزینۃ، اور خوبصورتی، زیبائش، زینت اور آرائش ہے، وتفاخر، اور تمہارا فخر کرنا ہے، غرور کرنا ہے آپس میں، بینکم، آپس میں، وتکاثر، اور تمہیں ایک دوسرے کے اوپر کثرت میں فخر کرنا ہے، فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت میں، والاولاد، اولاد کی کثرت میں، میں زور والا، میرے بیٹے زیادہ، میں زوردار آلہ اس لیے میری کوٹھی اور بنگلہ آلہ، میرے پاس مال آلہ، اسی کی کثرت کی فخر ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو کیسے ذکر کیا؟ فرمایا دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، فخر ہے، اور کثرت کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ ہے۔ اب اس کو سمجھو میرا دوست، یہ الفاظ ویسے ہی جوڑ دیے نا،
یہ آپ کی پوری زندگی کو ایک جملے میں بند کر دیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپنے میں اس کے لیے ہر چیز کھیل ہی کھیل ہے۔ کیا ہے؟ ساری دنیا کھیل ہے۔ اگر کسی بچے کو آپ مسجد میں لے آئیں تو وہ آپ کی نماز کو بھی یوں ہی سمجھے کہ کوئی کھیل رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں نیچے ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک پاگل دیوانہ مسجد میں آ گیا، دروازے میں کھڑا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، تو سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ امام نے ہاتھ باندھے تو لوگوں نے بھی باندھ لیے۔ امام نے کہا اللہ اکبر تو سارے رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر امام اٹھا۔ پاگل یہ نظارہ دیکھ کے کہتا ہے باقی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، پر سارا کم اس اگلے جنے میں تھے۔ ساری بات اس اگلے کے اندر، امام کے اندر، کہ یہی کوئی جملہ کہتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی کوئی کہتا ہے تو نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو یہ ایک نظارہ تماشا نظر آتا ہے۔ تو بچپنے کی عمر میں بچے کو ہر چیز کھیل اور تماشا نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر جب جوانی چڑھتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، اللہ زینتن، پھر اپنے بناؤ سنگار میں شروع ہوتا ہے۔ جوان نہ ہو تو اگر ماں پورا سال بھی کپڑے تبدیل نہ کرے تو بچہ خوش ہے، منہ نہ دھوئے شکر ہے نہیں دھوتے، بلکہ مار مار کے ماں منہ دھلاتی ہے بچوں کے، نہیں پرواہ اس کو۔ لیکن جو ہی جوانی آتی ہے تو زینتن، پھر زیب و زینت، بناؤ سنگار، پھر گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا ہے، کچھ بال ادھر کچھ ادھر، کبھی پلکیں سوار رہا ہے، کبھی آبرو سوار رہا ہے، گھنٹوں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ پھر باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ اب میں کیسا نظر آ رہا ہوں، ہم چما دیگرے نیز، میرے جیتے ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر یہ ایسے زینتن۔ اچھا، پھر تھوڑا اور آگے جاتا ہے تو تفاخرن، کیا؟ تفاخرن، پھر فخر شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب اور آگے جاتا ہے تو پھر اپنی فکر بھول گیا، تکاثرن فی الاموال والاولاد۔ شادی ہو گئی نا تو اب دیکھتا ہے اب اپنی فکر نہیں ہے، اب چھوٹے چھوٹے آگے ہیں، بچے آگے ہیں، اب کہتا ہے جی بچیاں واسطے پا آٹا کما کے نا، کھاتا تو خود بھی ہے لیکن اپنا نہیں، کس کے لیے؟ اور باپ بھی بچوں کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے پترا اساں تے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ کرنے ہیں تو ساڈے ہستے کرنے ہیں۔ آئے آئے، اب ان کی فکر لگی، اب میں جو کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میری زیب و زینت، فخر، نمائش والی، او لشکارے والی عمر ختم ہو گئی۔ اب تمہاری فکر ہے مال اولاد کی کثرت، اور ادھر سٹاپ نہیں ہوتا، کب تک لگا رہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھی، موت تک اس کی فکر لگی رہتی، اولاد کی بھی اور مال کی بھی، اس سے جان نہیں چھوٹی۔ بلکہ آپ کو حدیث سنا دوں، کیا عجیب انداز ہے میرے پاک پیغمبر کا، چونکہ قرآن آیا تو انہوں نے تفسیر کی ہے، اور کیا ہی عجیب تفسیر کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ابن آدم بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی جا رہی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ اللہ اکبر، ایک مال کی حرص اور ایک عمر کی حرص، مال کی حرص اور ایک عمر کی حرص، اللہ، یہ جوان ہوتی ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، یہ دن بدن حرص بڑھ رہی ہے، لالچ بڑھ رہی ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا لو کانا لابن آدم واد من ذہب، اللہ، اگر ہو ایک ابن آدم کے لیے وادی من ذہب، ایک سونے کی پوری بستی، وادی پوری پہاڑوں کے بیچ میں پوری وادی ابن آدم کے لیے کس کی ہو جائے؟ سونے کی ہو جائے، تو یہ گھر میں سو جائے گا کہ بس کافی ہے کھاوا نہیں مک دے؟ نہیں، اگر یہ ہو جائے تو یہ دوسری وادی کی تلاش میں شروع ہو جائے گا، یہ دوسری کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اور یہی حال عمر کا ہے۔ یہاں میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے کہا بہت بوڑھا ہے، 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا ہے، آپ دیکھنے چلے جائیں۔ ہم گئے تو وہ بالکل صاحب فراش ہے، ان کو اٹھایا گیا تکیہ دے کے، تو وہ نہ ایک نہ دو نہ پوچھے، ایک دم مولانا صاحب میرے لیے دعا کرو، میں اٹھاں کداں چھالا ماراں ڈوڑاں پھراں۔ ہاں ہند کو میں ایک دم کہنے لگا جی دعا کرو میرے لیے کہ بس میں چھلانگے لگاؤں چلوں پھروں۔ میں چپ باہر نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا ان کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، تم اس کی موت کے انتظار میں ہو۔ انہوں نے فی الحال کوئی ارادہ نہیں، تصور میں بھی نہیں ہے۔ میرا دوست، یہ ہے ہماری غفلت۔ اور ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ لتاں کتھے پہنچ گیا نے؟ قبراں ویج۔ ہاں، لتاں قبراں ویج، پاؤں اس کے قبر کے دہانے پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کی سوچ اب بھی دوسری جانب ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، التکاثر، کثرت کی لالچ نے، کثرت کی طلب نے، کثرت کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اور سورۃ حدید کی آیت سنا رہا تھا، فرمایا کمثل غیث، تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، غیث جیسے بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، بارش جب برستی ہے، فصل اگتی ہے، کھیتی اگتی ہے، تو کسان کو اس کی فصل بڑی ہی بلی لگتی ہے۔ ثم یہیج، او ہری پور والوں، کبھی زمیندارہ دیکھا ہے، کبھی کھیتی کو دیکھا ہے، کسان جا کے زمین میں دانے بو کے آتا ہے، پھینک کے آتا ہے، پھر جب بارش برستی ہے، کھیتی اگنے لگتی ہے، کسان دیکھتا ہے اسے، جب وہ خوب لے لہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب، دور تک ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، کسان کبھی ایک کونے سے دیکھ کے جھومتا ہے، کبھی دوسرے کونے سے جا کے دیکھتا ہے، خوب لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یکا یک چند مہینے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ سبزہ وہ ہریالی ختم ہو کے ساری سرسبز و شاداب کھیتی خشک اور زرد ہو جاتی ہے۔ دیکھا ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ثم تراہ، فرمایا ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، او دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے بالکل زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، جب زرد ہو جاتی ہے پھر کسان کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ہوں تسی دسو، پھر کس کی تیاری ہوتی ہے؟ پھر کٹائی کی، چھریاں تیز کر لو، گراٹیاں تیز کر لو، تھریشر والے کو بلا لو، ہر طرف سے تیاریاں ہو گئی ہیں،
کیوں؟ اب زرد ہو چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، اب اس کی کٹائی کرنی ہے۔ فرمایا بالکل تیری زندگی یہی حال ہے، ایک قطرے سے پیدا کر دیا، پھر بچپنا گزارا، پھر شادابی جوانی آ گئی، پھر بڑھاپے نے آ کے ستانا شروع کر دیا، کانوں کی سنوائی کم پڑ گئی، آنکھوں کی بینائی کم پڑ گئی، زبان کی فصاحت کم پڑ گئی ہے، بال کالے چمکدار سے سفید چادر انہوں نے اوڑھ لی، چہرے کی وہ رانائی، وہ چمک، وہ دمک نہیں رہی، یوں لگتا ہے جیسے مکڑی نے جالا تن دیا ہو، جھریاں پڑ گئی ہیں، جو گھنٹوں شیشہ دیکھتا ابھی شیشہ دیکھنے کی بھی ہمت نہیں، چاہت بھی ختم ہو گئی ہے، بالکل کمزور ہو گیا، وہ سینہ نکال کے چلنے والا اب سینہ جھکا کے چل رہا ہے، وہ دوسروں کو سہارا دینے والا خود لاٹھی کے سہارے پہ آ گیا، اب لاٹھی کے سہارے سے بھی نیچے گر پڑا ہے۔ اللہ اکبر، فصل پک گئی، اب کٹائی کی تیاری شروع ہو گئی، اور انسانا تیری عمر بھی یہی ہے، تیری کٹائی ملک الموت کرے گا۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، وہی کھیتی چورا چورا ہو کے گندم ایک طرف اور بھوسا دوسری طرف، چور چور یہی حال تیرا ہوگا، قبر میں دفنانے کے بعد تیرا وجود بھی ڈھیر ہو جائے گا، چور چور ہو جائے گا۔ ہائے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کھیتی تو چلو چور چور ہو گئی ختم، تو چور چور ہو کے ختم ہوگا؟ نہیں، سورۃ یاسین میں قرآن کہتا ہے ایک منکر قیامت آیا اور کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہاتھ میں 2 کھوپڑیاں لے کے آیا۔ ہری پور والوں کھوپڑی دیکھیے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ انسانی، اور یوں آپس میں ٹکرائیں، وہ چور چور ہو کے گر گئی۔ تو کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا درحال کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اسے وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا۔ حتی زرتم المقابر، اور ادھر فرمایا فَيَكُونُ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو آخرت میں یا تو دردناک سخت عذاب ہوگا، یا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ لیکن پھر آخر میں نچوڑ پھر ذکر کر دیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ کس کا سامان ہے؟ اب میری بات پہ کسی کے ذہن میں سوال نہ آئے کہ مولانا صاحب ہم تو نیکوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، پرہیزگاروں کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی تجارت کرتے ہیں، وہ کثرت مراد نہیں ہے، مال زیادہ ہونا نہیں، یہ منع نہیں ہے۔ کون سی کثرت؟ جو کثرت تمہیں رب سے کیا کر دے۔ ہاں، اگر مال ایسا ہے کہ بہت ہے لیکن اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، غریب کا حق ادا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا ہوتا ہے، دین کا حق ادا ہوتا ہے، اور کمائی کے ذرائع حلال ہیں۔ کیا ہیں؟ ذرائع حلال ہیں، تو ایسی کثرت کہ جس میں تمہیں رب بھولا نہیں بلکہ رب یاد رہتا ہے، تو یہ کوئی منع اور بری بات ہے؟ وہ منع ہے جو تمہیں رب سے بھلا دے، جو تمہارے ذہنوں سے رب کو بھلا دے، یہ منع ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اس فخر نے، اس کے کئی معنی زرتم المقابر کے۔ پہلا مطلب
تم نے قبریں جا دیکھی. عرب کے اندر مکے کے اندر دو قبیلے تھے، آپس میں بحث شروع کی کہ جی ہمارے دلیر زیادہ ہیں، ہمارے دلیر فلاں پہلوان تمہارے قبیلے میں ہے. انہوں نے دوسرے ہیں، آپ میں ایسا دلیر گزرا ہے، ایسا گزرا ہے. گنتے گنتے چلتے گئے. جب زندے ختم ہوئے تو کہنے لگے ہلے ٹھہرو، ہلے تو مردے رہندے نہیں، ابھی مردے رہتے ہیں. تو پھر جا کے قبروں کو گننا شروع کر دیا. یہ ہمارے فلاں کی قبر ہے، دیکھ لو، یہ ایسا گزرا، یہ ایسے کمالات والا فلاں نے. قرآن نے کہا اس کثرت کے اوپر فخر نے اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ قبریں بھی جا کے گننے لگ گئے ہو، اور ان پہ بھی فخر. ایک مطلب. دوسرا مطلب الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی، لالچ نے، ہرس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تمہاری موت آ گئی، خود قبر میں پہنچ گئے لیکن ہرس ختم نہیں ہوئی. تیسرا مطلب الہاکم التکاثر. یہ ابن عطیہ نے عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں تمہیں فخر کی اتنی پڑی ہے کہ قبریں بھی نہیں چھوڑی، اور قبروں پہ بھی فخر شروع کر دیا کہ میرے چاچے کی قبر 3 منزلہ ہے. ہاں 400 قبریں ہیں، ان میں سب سے اونچی قبر ہمارے دادا کی ہے. ہاں اچھا، انہوں نے سفید سنگ مرمر لگایا، ہم نے 4 رنگ کا سنگ مرمر لگا دیا. ٹھہرو، پڑوس والی قبر جو تھی اس کی جالی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، ہم نے ذرا اور قیمتی لگا دی. حتی زرتم المقابر. یہ فخر وہاں. اور میرے خیال سے زندہ باپ کو تو شاید کوئی 10 روپے بھی نہ دے، اور مرنے کے بعد اس کے قبر پر لاؤ اور پیسے تھپتے جاؤ. ہاں زندہ باپ کو تو پوچھے نہ. زندہ باپ بھوکا جائے، مر جائے، ساری زندگی طلب میں ہی مر جائے، اس کو پوچھے نہ، اور مرنے کے بعد پھر مولویوں کو بلاؤ اور لگاؤ لنگر کھاؤ تسی. وہ بھی آخر میں کہتے ہیں اللہ کرے کوئی اور سامی مر جلے. ایک کا لوٹ کے کھا لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کوئی اگلے دن کا بھی انتظام ہو جائے. ایسوں کے ہتھے چڑھتے ہیں. میرا دوست کس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں. میرے مہمان آئے تھے تو ہری پور سے آئے، بائی پاس سے گھر پہنچے، کہنے لگے علاقہ بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے، یہ ہے، یہ ہے. کہنے لگے ایک چیز ہم نے نہیں دیکھی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے جس قبر کے اوپر دیکھتے ہیں جالی بھی لگی ہوئی ہے اور تالا بھی لگا ہوا ہے. جالی بھی لگی ہے، پنجرہ اوپر جالی کا بنا ہوا ہے، سٹیل کی گرل لگی ہوئی ہے اور تالا ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہم اصل میں لڑاکی قوم ہیں تو ہمارے مردے بھی لڑتے ہیں، تو یہ ہم نے سارے اپنے اپنے مردے جو ہے نا وہ پنجروں میں بند کیے ہوئے، کہیں یہ اٹھ کے قبرستان میں لڑنے نہ لگ جائیں. وہ ہنس پڑا. میں نے کہا یہی تو رو رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. عید کے دن مسجد میں پہلے نہیں آئیں گے، پہلے قبرستان جائیں گے، خود بعد میں نہ آئیں گے، قبر کو پہلے نہ نہلائیں گے. سمجھا کے تھک گئے اس کو. خوشی کا دن ہے، عید والے دن جا کے اپنے مردوں کے قبرستان کے اوپر اگربتیوں کی ایسی آگ لگی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے کہ آج مردوں کو جلانے کا دن ہے. کہیں قبرستان سے دھواں اٹھ رہا ہے. کون سمجھائے، کون مانتا ہے؟ بس کہتے ہیں، سن لیتے ہیں، کرتے ہیں ہم وہی ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. چوتھا معنی تمہیں کثرت کی طلب و لالچ و حرص نے اتنا غافل کر دیا کہ زرتم المقابر، زندہ خدا کو چھوڑ کے قبروں سے جا کے مانگنے لگ گئے ہو. حتی زرتم المقابر. جی کاروبار ٹھپ ہو گیا. جی کدھر جا رہا ہوں؟ جی قبر پہ جا رہا ہوں، زیارت پہ جا رہا ہوں، وہاں بابا سے مانگ رہا ہے. ککڑ کہنتے پتر دے، بابا شاہ جمال پتر دے میں رتا لال. اور کوئی سمجھائے یہ کیا کر رہا ہے؟ جی بادشاہ اللہ ساڑی سندہ نہیں، انہ دی موڑدہ نہیں، ساڑی انہ دے اگے تے انہ دی انہ دے اگے.
ہر دن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اور وہ ایسا زندہ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرنا ہے اس زندہ پہ بھروسہ کرو جس پہ موت نہیں آتی، موت آنا تو درکنار۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی الہ حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے، القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، ان کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ جس کو اونگ آ جائے، جس کو نیند آ جائے، وہ الہ و معبود ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی ہیں اور ان سے مانگنے لگ گئے ہو، لیکن مانتے رہو، نہیں مانتے ہو، قرآن سن سن کی بھی نہیں مانتے ہو، آج تو تمہیں پتہ نہیں ہے، کلا سوف تعلمون، فرمایا کلا، او ظالمہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا تیرا خیال ہے، جیسے تو کرتا ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا، پھر ہرگز ایسا نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ دو مرتبہ فرمایا کلا، ہرگز ایسا۔ تمہارا خیال ہے یہ کثرت مجھے بچا لے گی، یہ فخر، یہ غرور، یہ لالچ؟ فرمایا نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ کیا جان لوگے اور کب جان لوگے؟ فرمایا سوف تعلمون، پہلی مرتبہ جب موت آنے لگے گی تو ساری حقیقت جان لوگے کہ جس پہ میں غرور تکبر کر رہا تھا وہ تو میرے کام نہیں آیا، اور جو کرنے کا کام تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ سوف تعلمون، دوسری مرتبہ، ثم کلا سوف تعلمون، دوسری مرتبہ جب قیامت کو اٹھے گا تو پھر جان لے گا کہ وہ کثرت پہ غرور، وہ لالچ، وہ حرص کسی کام نہیں آیا۔ دوسری تشریح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں، فرمایا پہلی مرتبہ موت کے وقت جان لے گا، اور دوسری مرتبہ موت کے بعد قبر یعنی برزخ میں جان لے گا۔ ہاں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے ذرا، فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی؟ تین چیزیں جاتی ہیں۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ فرمایا پہلی چیز يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ،
تین چیزیں جو مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا خاندان، رشتہ دار، دوست بھائی، مالہ اس کا مال، اور تیسری چیز وعملہ اس کا عمل، فیرجع اہلہ ومالہ، مال اہل خاندان دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ رہنے والی چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ، جس کا جتنا پیار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے 2-3 چلو مجھے زیادہ مٹی ڈالنے دو جی۔ جس کو زیادہ ہمدردی ہوتی ہے نا، وہ صفیں چیر کے آگے ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی 2-4 بیلچے ڈالنے دو۔ یہ حقیقت ہے، تیرے ساتھ تیرا عمل رہ جائے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت اور موت کے بعد جان لے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، تیسری بات فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، لو تعلمون اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ اب اس کا جواب یہاں لفظوں میں نہیں، وہ اندر چھپا ہوا ہے، میں اسے ظاہر کر کے ذکر کرتا ہوں کیسے ہے، کیونکہ آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، لو تعلمون علم الیقین، او لوگو اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو لما الہاکم التکاثر، مال اولاد کی کثرت تمہیں غفلت میں کبھی نہ ڈال سکتی۔ ہاں، اگر تمہیں یقین کا علم ہوتا تو ان چیزوں کی کثرت تمہیں غفلت میں، مال تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی بہت تھا کہ نہیں تھا جی؟ تخت ہوا پہ اڑتا ہے، لیکن اس مال نے انہیں غفلت میں نہیں ڈالا۔ مال تو عثمان ابن عفان کے پاس بھی تھا، لیکن ان کے مال نے ان کو غفلت میں نہیں ڈالا ہے۔ اللہ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، او لوگو لترون الجحیم، لام تاکید نون ثقیلہ، اتنی ڈبل تاکید، یعنی معنی قسم کا پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے، لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لترون الجحیم، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ہاں، مومن دیکھے گا، جنت سے نظارہ کرے گا، اور شکر کے کلمے پڑھ کے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اس سے بچا کے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اور کافر دیکھے گا تو قرآن کہے گا تیری منزل یہی، تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ اللہ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ یہ 2 مرتبہ دیکھنے کا ذکر، کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ تاکید کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہاں، یعنی یہ دیکھنا لازمی، یقینی اور پکی بات ہے، دیکھو گے تم اسے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد ایک مرتبہ دور سے دیکھنا اور ایک مرتبہ قریب جا کے نیچے گر کے دیکھ لو گے۔ پہلے دور سے نظارہ کروایا جائے گا اور پھر پھینک کے ان کو خوب تجربہ بھی کروایا جائے، یہی ہے، دیکھ لیا یہ وہی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس بار بار ذکر کرتا ہے۔ اس کے اوپر میرے صاحب نے تائیدات تھیں، لیکن میرے ذہن سے وہ تائید محو ہو گئی ہے اس وقت۔ چلو اگر پھر کچھ وقت دیا، اللہ نے موقع دیا تو پھر، بلکہ یہ آ گئی تائید خود بخود، اللہ نے مدد کی۔ فرمایا
اذا رأتهم من مکان بعید، سورت کا نام سورت الفرقان، 18واں پارہ آیت نمبر 11، بلکہ میں آیت نمبر 10 سے شروع کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بل کذبوا بالساعۃ، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان منکروں نے جھٹلایا ہے قیامت کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے آگ کی عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اِذَا رَأَتْهُمْ، جب یہ اس آگ کو جہنم کو دیکھیں گے، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، جب جہنم کو دور سے مشرک دیکھے گا، کافر منکر دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، یہ جہنم کے لیے غصہ دیکھیں گے، جہنم ان کو دیکھ کے غصے میں آ جائے گی، وَزَفِيرًا، اور جہنم ان کو دیکھ کر چنگھاڑے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے جہنم غضب میں ہوگی ان کے لیے کہ پہنچیں، اور چنگاڑے گی، زفیرہ، چنگاڑ، ایسے آواز نکالے گی ان کی طرح۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب یہ اس کی تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے، مُقَرَّنِينَ، جکڑے ہوئے زنجیروں میں، تو دعوا هنالك ثبورا، اس وقت موت کو پکاریں گے۔ کس کو پکاریں گے؟ دعوا هنالك ثبورا، کہیں گے ہائے موت، کیوں نہیں مر جاتے ہیں؟ لیکن اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، ایک موت نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت ساری موتوں کو مانگو لیکن آئے گی نہیں، آنی تھی وہ آ گئی، بس اب آئے گی نہیں، اب جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن ضرور بضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کتنی نعمتیں پوچھا جائے گا، نعمتیں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے گن سکتے، ہاں گنتی شروع کر سکتے ہو، 1000 ہے، لاکھ ہے، لیکن اس کا احاطہ گن کر نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ پوچھے گا جوانی دی، صحت دی، عقل دیا، شعور دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سمجھنے کے لیے دل دماغ دیا تھا۔ یہ وجود کی ایک ایک نعمت اللہ کی قسم پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ نعمت چھننے لگتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ جی، اور جو گردہ آپ جس کی بات کرتے ہیں، اگر وہ دوسرا بھی لگتا ہے تو وہ پھر اس کی بھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ایسے جیسے کرائے پہ ہو، اس کی بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کبھی ان نعمتوں پہ غور کیا؟ ثم لتسألن یومئذ، صحت مند ہو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھا لیتے ہو، صحت کے ساتھ سو کے صبح اٹھ لیتے ہو، پھر بھی ناشکر ہو، بدبخت بنتے ہو۔ کن خوابوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کب ہم بیدار ہیں؟ آپ سنیے ذرا، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں بھوک کی وجہ سے،
سامنے دیکھتے ہیں تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نکلتے ہیں. جب وہ دونوں نکلتے ہیں باہر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اخرجکما، او بھائی دونوں کیوں اس دوپہر میں تپتی باہر نکلے ہو؟ کہنے لگے اخرجنی الجوع، ہر آدمی کہنے لگے بھوک نے ستایا، ہم آپ کی طرف آ رہے تھے، شاید کو کھانے کو مل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا، کیا آپ کے پاس کچھ بندوبست ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی حالت ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. فرمایا اچھا آؤ. اب دونوں نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور دونوں نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں. کیا عجیب منظر ہے. اب ذرا چلنے کے اس انداز کو دیکھ لیجئے، داماد درمیان میں ہے، داماد امام کائنات ہے، اور دونوں سسر اور صحابہ ساتھ ہیں. اس منظر کو دیکھو، ایک ہاتھ یوں ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ڈال دیا، دوسرا عمر کے کندھے پہ ڈال دیا، اور چلتے چلتے کبھی پیار سے ایک کو یوں سینے سے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں فرمایا پیچھے کیوں ہٹتے ہو، میری تو دوستی اتنی پکی ہے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن قبروں سے بھی یوں ہی اٹھیں گے. آئیے چلتے ہیں. میرے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الحیثم، یہ کنیت ہے ان کی، مالدار آدمی ہے، باغ ہے کھجوروں کا، بھیڑ بکری ہیں، شاید آج اس کے مہمان بنتے ہیں. بس آج اس کا مقدر جاگ گیا تھا. چلتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں دو روایتیں، ایک میں ہے کہ وہ گھر میں نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، دروازے پہ دستک دی، اس کی بیوی آئی، فرمایا خاوند کہاں ہے؟ کہا وہ تو پانی لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. فرمایا اچھا ابھی پہنچتے ہیں، آپ تشریف لائیں. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ خود تھے، وہ اندر ہی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو جب آتے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا. اب بند کر دیا اور اندر بیٹھ کے دروازے کے اندر کی جانب نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وہ اندر سے کہنے لگا وعلیکم السلام. پھر فرمایا السلام علیکم، پھر اندر سے وعلیکم السلام. 3 دفعہ سلام کیا. وہ آہستہ سے کہہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے گھر میں، چلو. جیسے ہی مڑنے لگتے ہیں وہ دروازہ کھول کے سامنے آ کے کہتا ہے اتیتانا فدیناکا، اب میرے پاس تشریف لائے، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، آئیے. فرمایا اللہ کے بندے آپ گھر میں نہیں تھے؟ فرمایا تھا. کہا سلام کا جواب نہیں دیا؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے سلام کا جواب بھی دیا ہے. فرمایا پھر کیوں نہیں سنایا ہمیں اونچا؟ فرمایا میں نے کہا کائنات کے امام رحمت للعالمین میرے گھرانے گھر آئے ہیں تو کم از کم آپ کا سلام میرے گھر پہ 3 مرتبہ تو پڑ جائے. لِأَسْتَكْسِرَ مِن بَرْكَتِ سَلَامِكَ یا رسول اللہ. تشریف لے گئے، بیٹھیے، پانی رکھا سامنے، فوراً کھجوروں کے باغ میں کچی پکی کھجوریں لا کے رکھ دی. فرمایا بیٹھ جائیے، میں جانور ذبح کرتا ہوں، دمبا بکرا بکری ہو جو بھی ہو، کوئی جانور ملے میں ذبح کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے آواز دے کے کیا فرمایا ایاک والحلوبہ، خیال کرنا دودھ والی ذبح نہ کرنا، کہیں اتنے جذبات میں آؤ کہ دودھ والی ہو تو گھر کی کسی چیز بچوں کی بھی پرواہ نہ اور ذبح کر ڈالو. فرمایا خیال کرنا دودھ والی نہ ہو. تیار کیا، بکری ذبح کی، گوشت لا کے رکھ دیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سمیت ساتھیوں سمیت کھا لیا، پی لیا. جب اٹھنے لگے فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، ھذا من النعیم الذی، یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ ان نعمتوں میں سے ہے، یہ جو تم نے کھایا پیا، کہ قرآن کہتا ہے تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں
پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، 3 دن کے فاقے کاٹنے کے بعد بھی، اور ہم کھا کھا کے چیزیں پسند نہ آئیں، اور پھر بھی ہر آدمی رونا رو رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، مر گیا ہوں، جس کو دیکھو ناشکری کے جملے کہے جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔